اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بالعباد الصالحین۔ خداوند متعال نے ماہ رمضان کی 27ویں دعا میں ہمارے لیے جو ہدایت کا سامان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ الہی اس ماہ میں مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما اور میرے امور کو اس ماہ میں سختیوں سے آسانی کی طرف پلٹا دے، اور میرے عذر کو قبول فرما اور میرے گناہ کا جو بوجھ ہے اس کو میرے کندھوں سے گرا دے۔ اے اپنے صالح بندوں پر بہت مہربانی کرنے والے۔ خداوند متعال نے اس دعا میں ہم سے چاہا ہے کہ سب سے پہلے 27 رمضان المبارک کی، چونکہ شب سے اسلامی دن کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ شب 27 رمضان المبارک ہے جو کہ شب قدر کی محتمل راتوں میں سے ہے۔ جس طرح سے باقی شب قدر کی راتیں اس حوالے سے مہم ہے کہ ہم خداوند متعال سے وہ رزق معنوی، وہ رزق جو رزق شب قدر کے اندر خداوند متعال نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، کہ جس کے اندر قرآن کا نزول سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس شب کے اندر، کہ فرماتے ہیں کہ جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور کیوں؟ اسی وجہ سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی خود قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا گیا۔ یا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اسی شب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ مطلع الفجر تک سلامتی ہے یہ شب مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ اب یہاں پہ شب قدر کی بعض افراد کی اس میں بحث ہے کہ 27 رمضان المبارک کی شب قدر ہے یا نہیں، یہ اس کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ خود اس دعا کے اندر اس کا ذکر ہونا ائمہ اطہار کی جانب سے اور اہل بیت کی جانب سے، یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے اس امر کو پانے کے لیے کہ 27 رمضان المبارک کی شب حتماً محتمل شب قدر میں سے ہے، کہ اس دعا کا آغاز ہی شب قدر کی فضیلت میرے لیے عطا کر دے۔ یعنی خود شب سے معصومین چاہتے ہیں کہ ہم شب قدر کی جانب، چونکہ شب سے آغاز ہو جاتا ہے مغرب کے وقت سے، کہ ہم شب قدر کی جانب یہ جو کچھ اعمال انجام دیے گئے اور دن میں یہ دعا پڑھیں گے تو خدا سے یہ جو کچھ میں نے شب قدر میں انجام دیا، اس کے اندر میرے لیے شب قدر کا جو فضل ہے وہ میرے لیے فراہم کر دے، اور برزقنی یعنی رزق شب قدر میرے لیے فراہم ہو جائے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ رزق فقط مادی نہیں ہوتا۔ جو ہم مادی طور پہ عموماً جب اردو میں رزق استعمال کرتے ہیں تو ہماری زیادہ تر نگاہ ہماری جسم سے متعلق رزق کی طرف ہوتی ہے، امور کی طرف ہوتی ہے، غذاؤں کی طرف ہوتی ہے، جبکہ خداوند متعال نے اس سے زیادہ عالی اور اس سے زیادہ بہتر رزق انسان کی معنویت کے اندر رکھا ہے، انسان کی روحانیت کے اندر رکھا ہے، انسان کے نفس کے لیے رکھا ہے۔ اور شب قدر کے اندر اہم ترین رزق جو انسان کو چاہیے وہ وہی فضل لیلۃ القدر، وہی رزق معنوی ہے انسان کا، تاکہ وہ رزق جو انسان کو فکری لحاظ سے ملتا ہے، وہ رزق جو انسان کو معنوی لحاظ سے ملتا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں خداوند متعال سے یہ طلب کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَسَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جملہ اس دعا کے اندر، کہ خداوند متعال میرے امور کو اس دن مشکلات سے، سختیوں سے آسانی کی طرف لے کر جا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان آسانی اور اسی اصطلاح کے ساتھ کہ عسر مشکلات کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں، اور یسر جسے یسرنا القرآن بھی ہے، یسر جو ہے وہ آسانی کو کہتے ہیں، راحت کو کہتے ہیں، کہ جو جس طرح سورہ انشراح کے اندر تقریباً 2 مرتبہ تکرار ہوا ہے یہی موضوع کہ ان مع العسر یسرا،
یعنی کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. سورہ انشراح کے اندر یہ 2 دفعہ تکرار ہوا ہے یہ چیز کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن خداوند متعال کیا انسان سے سختیاں چاہتا ہے؟ خداوند متعال کیا انسان کو سختیوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو خود قرآن مجید کے اندر ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ یرید اللہ بکم الَّیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ، یعنی خداوند متعال تم سے آسانی، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. خدا کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ ہے، نہ کہ تمہارے لیے مشکلات کا ارادہ ہے. بس کیوں پھر خداوند متعال زندگی کے اندر سختیاں بھیجتا ہے، زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، سختی آتی ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان کو اس قدر آمادہ کرے، اس قدر تیار کرے، اس قدر اس کی زندگی کے اندر ان سختیوں کے ذریعے سے اس کو کچھ بنانا منظور ہے. بس یہ سختیاں اس اعتبار سے نعمت ہیں کہ اگر خداوند متعال کسی انسان کو نہ دے تو اس کے اندر وہ پختگی بھی نہیں پائیں گی، اس کے اندر غفلت اس کے پتہ نہیں ہو سکتی. اگر جس کی زندگی میں فقط آسائش ہو، آسانیاں ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اکثر غافل رہتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے مقصد سے، اپنے ہدف سے. اور یہ مشکلات ہیں جو انسان کو بار بار متوجہ کرتی ہیں. ایک انسان جب مریض ہوتا ہے تو اس کو سلامتی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک انسان جب راحت ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے مشکلات میں پڑتا ہے خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بس ان مشکلات کے اندر بھی خداوند متعال آخر میں اس کو ایک آسانی ہی دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی دراصل آسانیوں میں جب خطرے میں پڑتی ہے تو اس کے زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں. کہ مشکلات کا فلسفہ علماء فرماتے ہیں کہ یا عذاب ہوتا ہے کسی انسان کے لیے، یا پھر امتحان ہوتا ہے کسی انسان کے لیے. اور اس کے لیے جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے کہ مشکلات کے اندر جو خداوند متعال کا برنامہ ہے، منشور ہے، وہ صبر ہے. صبر ہے وہ. اس طرح سے ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر بھی آئے کہ اسی لیے ان اللہ مع الصابرین، خداوند متعال صابروں کے ساتھ ہے. کب؟ جب وہ مشکلات کے اندر پڑتے ہیں، صبر دکھاتے ہیں. اور صبر سے مراد بھی ہاتھ پہ ہاتھ کر بیٹھنا نہیں ہے، جو کہ اردو کے اندر زیادہ تر اس کا معنی اس طرح سے لیا جاتا ہے. صبر یعنی اپنی مکمل توانائی اور اختیار کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے صرف کرنا، اور ذرہ برابر بھی ٹھہرنا مت، ذرہ برابر بھی نہ رکنا، اور جدوجہد کو جاری رکھنا اپنی مکمل توانائی کو خرچ کرتے ہوئے. اب اگر اس توانائی کے نتیجے میں اس مشکل سے باہر نہ نکل پائے، عسر سے باہر نہ نکل پائے، اب خداوند متعال جو کہ ان اللہ مع الصابرین، اب باقی ماندہ کام خداوند متعال انجام دے گا. کہ پہلا کام بھی وہ توانائی خداوند متعال کی طرف سے تھی، لیکن جو کچھ تمہاری توانائی سے باہر ہوگا وہ خداوند متعال تمہارے لیے انجام دے گا. ان اللہ مع الصابرین اس طرح سے. اور اسی لیے مشکلات میں خداوند متعال سے، اور یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے ہماری زندگی میں مشکلات نہ آئیں، ہماری زندگی میں مصیبتیں نہ آئیں، چونکہ یہ خود حکمت کے خلاف ہے جو ہمیں انسان بننے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. مشکلات ہوں گی، ان مشکلات کا آسانیوں میں چلے جانا یعنی کیا؟ یعنی مشکلات کے اندر صبر عطا فرمائے خداوند متعال، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی زندگیوں میں مشکلات نہیں ہیں اس کے لیے کامل بننا بہت مشکل ہے. جس کی زندگیوں میں مصیبتیں، مشکلات نہیں ہیں، سختیاں نہیں ہیں، اس کا مطلب خداوند متعال اس کو اس کے حال پہ چھوڑ رہا ہے. اور انسان کے لیے بدترین حالت یہ ہے کہ خداوند متعال اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. بس مشکلات کا فرار مشکلات کے نہ آنے میں نہیں ہے، بلکہ مشکلات میں صبر کے ذریعے سے. اور یہاں پہ یہ مانگا کیا ہے کہ وَصَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، بس اس کے اندر خداوند متعال سے صبر کرنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے، تاکہ میری یہی چیز جو کہ جب انسان صبر کرتا ہے خداوند متعال جتنی جو لوگ مشکلات سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہی مشکلات، جب انسان صبر دکھاتا ہے وہی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ انسان صبر کرتے وقت خداوند متعال سے ہی مانگ رہا ہے، کہ ایسا نہیں کہ میں صبر دکھا رہا ہوں بس میرا صبر دکھانا ہی کافی ہے، بلکہ خدا سے کہہ رہا ہے خدا، کیونکہ آخر امر خدا کے ہاتھ میں ہے کہ میری مشکلات کو، سختیوں کو آسانی کے اندر تبدیل کرتے ہو. خداوند متعال نے، جو کہ خداوند متعال جانتا ہے، اس لیے خداوند متعال انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے. کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے اندر آتا ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں تخفیف دے، وہ تمہارے لیے خفت ہو، تمہارے لیے، یعنی یہاں مراد یہ کہ تمہیں چھوٹ دے، یعنی تمہارے لیے چھوڑ دے، تمہارے لیے آسان کر دے.
در حالی کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا، کمزور خلق کیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ انسان اتنی اس قدر سختی جو کچھ انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے وہاں خداوند متعال اس کو تخفیف دیتا ہے، اس کو چھوٹ دیتا ہے. اور یہ سورہ کے اندر آیا کہ خداوند متعال کیونکہ جانتا ہے انسان کی خلقت کو، تو خدا چاہتا ہے کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے خدا سختی نہیں دینا چاہتا، بلکہ سختی ایک خاص حکمت کی خاطر اسی آسانی کے لیے دینا چاہتا ہے. بس سختی کا ہدف بھی وہ آسانی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سختیوں سے گزرتے ہیں وہی چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ مراحل جیسے کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ اقبل معاذیری، میرا عذر قبول فرما. یہ عذر کی جمع ہے کہ میرے جو عذر ہیں ان کو تم قبول فرما. اور وہ عذر کو قبول فرمانا یہاں پہ ہمارے لیے واضح ہے کہ خداوند متعال عذر کب قبول فرماتا ہے کہ جب انسان نادم ہو اپنے اس کیے پر، جب انسان توبہ کرے. اور خداوند متعال بہت جلد توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن توبہ حقیقی، نہ فقط لقلقہ لسانی، یعنی کہ فقط زبان سے نہ ہو، بلکہ وہی توبہ کا جو فلسفہ آیا ہے کہ عمل تکرار نہ ہو، گناہ تکرار نہ ہو، وہ چیز تکرار نہ ہو، یہ دراصل عذر کو قبول کروائے گا. اور جو فرماتے ہیں کہ خدا قبول فرما، یعنی میں ایسی توبہ کروں، یعنی مجھے توبہ کی توفیق حاصل ہو، توبہ حقیقی کی توفیق حاصل ہو، کہ جس کے اندر ندامت بھی ہو، دوبارہ اس عمل کو انجام نہ دینے کا مصمم ارادہ بھی جس کے اندر موجود ہو. اور پھر ہمارے پاس روایات میں آیات قرآنی کے اندر آتا ہے کہ خداوند متعال سب سے جلدی توابین کی توبہ قبول کرنے والا ہے. ثم یتوب من قریب، وہ کہ جو فوراً جاتے ہیں، اور لیکن فوراً توبہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ مضمون بہت ہمارے پاس روایات کے اندر آیا ہے کہ سری جیسی انجام دینے والے گناہ کے بعد انسان متوجہ ہو جائے کہ یہ کام مناسب انجام نہیں پایا، فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے. فوراً توبہ کرے، اور خدا بھی اس فوراً توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. فوراً متوجہ ہو خداوند متعال کی طرف کہ ہمارا ضمیر ہمیں کتنی مرتبہ اس چیز کی طرف وادار کرتا ہے، اور ہم متوجہ ہیں اس حقیقت کی طرف. فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہ پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے. خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا. یعنی کہ مغفرت خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہم وسیلے کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، لیکن آخر کار خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر، کہ یہ جو گناہ ہیں وہ تو خداوند متعال ہی معاف کرتا ہے، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا خداوند متعال کے علاوہ. اور دوسری چیز یہ کہ خداوند متعال وہاں پہ قبول کرتے ہیں جہاں پہ تضرع ہو. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم خدا سے کہہ رہے ہیں قبول فرما، تو ہم اس کے امکانات فراہم کریں، مقدمات فراہم کریں کہ انسان کے اندر خشیت ہو، خاضع ہو، اور انسان جو ہے وہ تضرع کے ساتھ ہو، گریہ‌وزاری کے ساتھ ہو. ایک آنسو جیسی ٹپکتا ہے گناہ گار کا، اور توبہ کے اندر یہ آنسو ضمانت دیتا ہے اس کی عذرخواہی کو قبول کرنے کو، کہ یہ عذرخواہی کر رہا ہے. جیسے وہ اعتراف کرتا ہے، یہ مقدمہ بنتا ہے. اعتراف گناہ ضروری ہے، جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں دعائے عرفہ کے اندر پہلا حصہ تمام اعتراف ہے، ہر چیز کا اعتراف ہے. پھر خداوند متعال سے مانگا گیا، پہلے حمد و ثنا ہے، پھر اعتراف ہے، پھر خداوند متعال سے سوال ہے. دعائے عرفہ کے اندر جس طرح، اور تمام دعاؤں کا تقریباً ترتیب اسی طرح سے ہے. خداوند متعال سے کچھ مانگنے کا ادب جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا دعاؤں کے ذریعے سے. انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پہلے اعتراف ہے کہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اور اب تو تیرے سامنے کھڑا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما. وحط انی الذنب والوزر، اور یعنی یہاں پہ آتا ہے کہ جو اصطلاح حد کی، یا اس اصطلاح سے مراد ہے کہ گرا دے، یعنی انڈیل دے. اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ ایک ساتھ میرے تمام گناہ معاف کر دے. یعنی جیسے کسی کندھے سے گراتے نہیں، ایک چیز بوری پر ہو، بوری کندھے کے اوپر ہے گناہوں کی، اور وزن ہے میرے اوپر، میرے کاندھوں پر، اس میں سے ایک دفعہ ہوتا ہے ایک ایک کر کے چیزوں کو گرانا، ہٹانا. کیونکہ عربی کے اندر فصاحت ہے. یہاں جو اصطلاح استعمال کی اس سے مراد ہے بالکل ایک ساتھ انڈیل دینا، بالکل گرا دینا، بالکل بہا دینا اس کو. کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک ساتھ میرے تمام جو بوجھ میرے اوپر گناہوں کا ہے اس کو تو گرا دے. یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے اپنے بندگان الہی پر رافت کے ساتھ پیش آنے والے، اے رؤوف. رؤوف کی اصطلاح یعنی شدت رحمت، یعنی جو جس طرح سے ایک عاطفی رابطہ ہوتا ہے خداوند متعال کا جو کہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. رؤوف سے مراد رحمت کی ایک شدت ہے، خاص شدید رحمت کے ساتھ پیش آنے والے. کس کے ساتھ؟
اپنے صالح بندوں کے ساتھ رحمت، اس قدر شدید رحمت کے ساتھ پیش آنے والے. اور صالح بندے یعنی جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. عمل صالح یعنی وہ عمل جس کے اندر صلاحیت ہو جو انسان کو اس مقصد تک پہنچا سکے جس مقصد کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، یا جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے. ہر وہ عمل جو انسان کو اس کے مقصد خلقت سے نزدیک کرے، جس کو اگر کلی طور پر کہیں قرب الہی، ہر وہ عمل جو قرب الہی کا باعث بنے اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے. بس اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. اے عمل صالح انجام دینے والے بندوں پر رؤوف، کہ خدا بند متعال انشاءاللہ ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس دعا کی برکات اور اس دعا کی وہ کچھ جو حصول اس دعا کا ہے اسے حاصل کرنے کی اپنی زندگی میں توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.